الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قربانی یہ سنت ہے یا واجب ہے، اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا آج میں۔ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ قربانی یہ واجب ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ قربانی یہ سنت ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا، جبکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود بھی اگر نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہے، جو لوگ سنیت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ تو جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہو، طاقت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اس روایت سے استدلال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ آنے سے بھی منع فرمایا، جبکہ اس روایت کے سلسلے میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ موقوف ہے، صحابی کا قول ہے۔ موقوف اس روایت کو بولا جاتا ہے کہ جہاں صحابی کرے یا کہے، صحابی کے قول اور فعل کو موقوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ تک ٹھیک ہے، یعنی یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، جسے کہ حافظ ابن حجر نے اس کے موقوف ہونے کی طرف ہی اشارہ کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی نے امام ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ دوسری روایت جو پیش کرتے ہیں مخنف بن سلیم سے، جو نسائی وغیرہ کے اندر ہے، جس میں وہ بیان فرماتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، ہر گھر والے کے اوپر ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے کے اوپر ہر سال قربانی ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر سال قربانی ہر گھر والے کے اوپر، لہذا یہ واجب ہے۔ جبکہ یہ روایت، اس کے حوالے سے محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو رملہ، جس کو محدثین نے مجہول الحال کہا ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے اسی راوی کی وجہ سے، لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جسے استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر دے اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، یعنی دوسرا جانور ذبح کرے۔ تو گویا آپ نے دوسرا جانور ذبح کرنے کے حوالے سے فرمایا تو گویا واجب ہے یہ، جبکہ اس سلسلے میں جو لوگ سنیت کے قائل ہیں کہتے کہ نہیں، اگر واجب کا معاملہ ہوتا تو ایسا نہیں آپ نے اس میں واجب فرمایا، بلکہ یہ مستحب ہے کہ آدمی اگر قربانی عید سے پہلے کر لے تو اس کو چاہیے کہ عید کے بعد وہ قربانی کرے، کیونکہ عید سے پہلے کی قربانی نہیں ہوئی، عید بعد ہے۔ تو جو لوگ سنیت کے قائل ہیں وہ دلیل میں جو روایات پیش کرتے ہیں ان میں سے پہلی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جو بھی تم میں سے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے قربانی کرنے والے کے اوپر چھوڑا، یعنی آپ نے اختیار دیا، ارادہ کا لفظ آیا ہے تو آپ نے اختیار دیا، گویا کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، اگر کرے تو اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی میں ایک باب قائم کیا ہے، باب سنیت الاضحیہ، کہ قربانی یہ سنت ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر کے قول کی یہ سنت ہے، اور اس باب کے تحت امام بخاری نے دو روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے
اور دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اس سلسلے میں محدثین نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے جو یہ باب قائم کیا ہے اور اس باب میں 2 حدیثوں کو ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف جو لوگ وجوب کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ قربانی یہ واجب ہے، انہی لوگوں کی تردید میں امام بخاری نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدا فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، کہ سب سے پہلے ہم آج یعنی عید کے دن، عید قربا کے دن ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد ہم لوٹیں گے تو قربانی کریں گے، تو جو اس طرح سے کرے تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اس میں سنت کو پانے کے حوالے سے ذکر آیا ہے، اور اسی حساب سے دوسری روایت جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس میں وہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ وأصاب سنت المسلمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر لے تو گویا کہ اس نے اپنے لیے قربانی کیا، اور جو نماز کے بعد قربانی کرے تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی، اور مسلمان کی سنت کو اس نے پا لیا۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اسی سلسلے اسی باب کے تحت امام بخاری نے دونوں حدیثوں کو لایا، اور اسے محدثین نے یہ بیان کیا کہ امام بخاری کا یہ ذکر کرنا کہ قربانی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہقی وغیرہ کے اندر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ وہ قربانی کو چھوڑ دیتے تھے، چھوڑنا ثابت ہے، اس وجہ سے کہ لوگ اسے واجب اور ضروری نہ سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھے۔ اور یہ روایت بہقی کے اندر ہے سنن الکبریٰ میں، اور یہ روایت صحیح ہے کہ اس ڈر سے دونوں قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔ اسی طرح سے ابو مسعود بدری انصاری صحابی ہے، اس کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں قربانی اس ارادے سے میں ترک کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں، حالانکہ میرے پاس طاقت ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں۔ اسی طرح بلال اور دیگر اور صحابہ سے ثابت ہے۔ تو یہ ابو مسعود جو بدری صحابی ہے، ان سے بھی آیا ہے قربانی چھوڑنے کے حوالے سے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ قربانی نہ کروں، اس ڈر سے، اس خدشہ سے کہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں، حالانکہ میرے پاس استطاعت ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں صحیح موقف اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ قربانی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے،